بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1224 ہے اور آج سورہ مریم کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 87، 88، 89، 90، 91، 92، 87 to 92۔ چلیے سب سے پہلے ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا یملکون، اختیار نہیں رکھیں گے وہ، الشفاعت، سفارش کرنے کا، الا من اتخذ، مگر جس نے لیا، عند الرحمن عہدا، رحمان سے عہد، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اولاد بنائی ہے، لقد جئتم، البتہ تحقیق تم آئے ہو، شیئا ادا، ایک بہت بڑی بھاری بات کو، تکاد السماوات، قریب ہے کہ سب آسمان، یتفطرنا، کے پھٹ پڑے، منہ، اس بات سے، وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال، اور گر پڑے پہاڑ، حدا، ریزہ ریزہ، انداؤ، اس بات سے کہ داؤ، انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن، رحمان کے لیے، ولدن، اولاد کا، وما ينبغي، اور لائق نہیں، للرحمن، رحمان کے، ان يتخذ ولدا، یہ کہ وہ پکڑے اولاد۔ ترجمہ یوں ہے، لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، کہ ان لوگوں نے رب رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ رب رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ ان 6 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ہاں ان لوگوں کو اختیار ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ تیسری بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رب رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ پانچویں بات، کچھ بعید نہیں کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے۔ چھٹی بات، ان لوگوں نے رب رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ ساتویں بات، حالانکہ رب رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کا حق ہر ایک کو نہیں ہوگا کہ دھڑلے سے جو وہ چاہے، جس کی چاہے سفارش کر دے، شفاعت کر دے، جیسے کہ دنیا میں کیا رہتا ہے، جھوٹی سفارش بھی کرتے ہیں۔ اس شفاعت کے لیے بھی رب ذوالجلال کا دستور ہے جو قیامت کے دن آدمی کر سکے گا۔ بغیر دستور کے کام نہیں چلنے والا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں کہ رب ذوالجلال کے سامنے کوئی سفارش کر سکے۔ وہ دستور کیا ہے؟ وہ دستور یہ ہے کہ کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھے گا مگر وہی جس نے اللہ کے پاس سے اجازت حاصل کر لی ہو۔ شفاعت کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیتیں موجود ہیں۔ کہا گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 123۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، 255 میں کہا گیا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں کہا گیا، یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن
ورضی لہ قولا، اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عہد جو کہا گیا ہے عند اللہ عند الرحمن عہدہ، یہ عہدہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، جتنے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنوں ہی کی شفاعت کی اجازت ہوگی، مومنوں ہی کو شفاعت کی اجازت ہوگی، کافروں کی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عہد سے مراد کتاب اللہ کا یاد کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ شفاعت کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ملے گا، صرف ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں ایمان کے عہد پر مضبوط رہے۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور عام مسلمانوں میں سے جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اور باطل معبودوں کو شفاعت کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی جن کی پوجا دنیا میں یہ لوگ کرتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نصارہ نے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مشرکین نے تجویز کیا، اس بدترین عقیدے کی نفی ان آیات میں کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین نے اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہوئے ایسی خبیث حرکت کی ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ اس حرکت کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد کو تجویز کرے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ خاندان، یہ سب مخلوق کے لیے تو زیبا ہے، جو سرتاپا محتاج ہیں، بے نیاز اور اعلیٰ رب ذوالجلال کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے لیے بیوی تجویز کرے یا اپنے لیے بچے تجویز کرے۔ سورہ اخلاص میں وضاحتاً یہ بات بتلا دی گئی، قل کہہ دیجیے پیغمبر، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔